تو اس چیپٹر کی شروعات میں ہم کو اس مینٹس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل دی جاتی ہے۔ یہ مینٹس تو ویسے ہی ساؤتھ ایسٹ کی جنگلی علاقوں میں پایا جاتا ہے، مطلب ایشیا میں ہی ملتا ہے یہ مینٹس، اور اس کو فلاور مینٹس بھی کہا جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل فلاور کی طرح دکھنے میں ہوتا ہے، اور پھر جیسے ہی اس کا شکار اس کے پاس آتا ہے تو یہ اپنا شکار کرتا ہے۔ یہ اپنے اپیرنس کے ذریعے اپنے شکار کو بیوقوف بناتا ہے، اور یہ بالکل دوسری مینٹسوں کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن شکار کرنے میں ان سب مینٹسوں سے اوپر ہوتا ہے، مطلب ٹاپ پر ہوتا ہے شکار میں۔ اور پریزنٹ میں ہم فائٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں اس مینٹس نے اینٹینا گل پر حملہ کر دیا تھا، اور سوچن بس چلانے کے علاوہ اور کچھ ریک کر نہیں پاتا، لیکن وہ مینٹس بولتی ہے کہ تو اگلا کس کا نمبر ہے اب؟ لیکن اتنے میں ہی ایک ہاتھ آتا ہے اور اس کو پوری طرح سے جگڑ لیتا ہے پیچھے سے، اور یہ سب کرنے والی وہ اینٹینا گل تھی، جو سب دیکھ کر وہ مینٹس بھی کافی حیران تھی کہ یہ کیا ہوا۔ اور پھر اینٹینا گل کے ہاتھ پر ایک کٹ مار کر خود کو چھڑا لیتی ہے، اور دور جا کر سوچتی ہے کہ کیا میں نے بالکل اس کے کٹ مارا تھا، میں شور ہوں اس بارے میں۔ اور پھر ہم اینٹینا گل کی اس جگہ کو دیکھتے ہیں، گردن پر جہاں اس نے کٹ مارا تھا وہ اپنے آپ ہی ہیل ہو رہی تھی۔ پھر سوچن بھی پیچھے سے اینٹینا گل کو بولتا ہے کیا تم ٹھیک ہو، جس پر اینٹینا گل بولتی ہے ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور پھر ہم پاسٹ کا کچھ سین دیکھتے ہیں جہاں اینٹینا گل کا اسائنمنٹ پروفیسر جی اس کو دینے سے پہلے اس کو کچھ سمجھا رہا تھا، اور پروفیسر اینٹینا گل سے بولتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے کمپلیکس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن وہ بات ہمیں پوری بتائی نہیں جاتی، اور ہم اس فائٹ کو دیکھتے ہیں جہاں اینٹینا گل اور اس مینٹس کی فائٹ ہو رہی تھی۔ اینٹینا گل اچھل کر اس مینٹس پر اٹیک کرتی ہے، تو وہ مینٹس نیچے ہو کر اس اٹیک سے ڈوج کرتی ہے، اور مینٹس آگے جا کر پھر اینٹینا گل پر سلیش اٹیک کرتی ہے، لیکن اینٹینا گل ان کو ڈوج کرتی ہے، مگر پھر بھی کچھ کٹس اس کو لگ جاتے ہیں۔ اینٹینا گل سوچتی ہے کہ اس کے اٹیک کافی امپریسو ہیں، لیکن پھر بھی یہ اتنے فاسٹ نہیں ہیں، اب مجھے ان کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ یہ سوچ کر اینٹینا گل ایک حملہ کرتی ہے جس کو وہ مینٹس اوپر جم کر کے ڈوج کرتی ہے، جو دیکھ کر وہ اینٹینا گل اپنا دوسرا ایک مکہ ریڈی کرتے ہوئے سوچتی ہے کہ بس میں اگر اس کے ویک پوائنٹ پر ایک ہٹ مار دوں تو شاید میرا کام بن سکتا ہے، اور حملہ کر دیتی ہے، لیکن اس کو بھی وہ مینٹس ڈوج کر دیتی ہے، جو دیکھ کر اینٹینا گل شوق میں تھی اور بولتی ہے کیا میں اس کو ہٹ ہی نہیں کر پا رہی۔ اینٹینا گل یہ سوچ ہی رہی تھی، لیکن اتنے میں ہی اس کے ہی بالکل قریب اس مینٹس کا اٹیک آ گیا تھا، اور اینٹینا گل سوچتی ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے اب میرے لیے، مگر اتنے میں ہی ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ بالکل اس کی سائڈ سے آتا ہے اور اپنا اٹیک اس مینٹس پر لینڈ کرتا ہے، اور پھر اینٹینا گل کے پاس لینڈ ہو کر بولتا ہے کہ میں نے اس پر اپنی فل سپیڈ سے اٹیک کیا ہے، اگر یہ نارمل ہوئی تو یہ انکانشیس ہو جائے گی۔ لیکن ہم اس مینٹس کو دیکھتے ہیں جس کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا تھا، بس چھوٹی موٹی خروچیں آئی تھی، اور پھر پلک جھپکتے ہی اینٹینا گل کے پاس اس کے ساتھ فائٹ کرنے لگ جاتی ہے، جو دیکھ کر سوچن چلا کر بولتا ہے کہ وہ پھر سے اینٹینا گل کے پاس جا رہی ہے، دھیان سے لڑنا۔ لیکن اینٹینا گل نے بھی اس کے اٹیک روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر اگلے پینل میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارا بلڈ، وہ بلڈ دیکھ کر تو دوسری لڑکیاں کافی ڈر جاتی ہیں، اور وہ مینٹس سوچتی ہے کہ اس بار میں 100% شور ہوں کہ میں نے کٹ کیا ہے اس کو، لیکن اتنے میں ہی ایک ہاتھ آتا ہے اینٹینا گل کا اور اس کو چہرے سے پکڑ کر نیچے زمین میں چپکا دیتی ہے۔ یہ اٹیک اپنے اوپر ہوتا ہوا دیکھ کر وہ مینٹس کافی گھبرا گئی اور سوچتی ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے، وہ اتنا بول ہی پاتی ہے، لیکن اتنے میں ہی اینٹینا گل نے اپنا دوسرا اٹیک ریڈی کر دیا تھا۔ وہ مینٹس کسی طرح سے اینٹینا گل سے خود کو چھڑاتی ہے اور سوچتی ہے کیا اس کے پاس کمال کی ریجنریشن سکل ہے۔ سوچن اینٹینا گل کو دیکھ کر بولتا ہے کہ کیا تمہاری انجری پھر سے بھر گئی، یہ بس تمہاری کمپلیکس کی وجہ سے ہے نا۔ پھر ہم اس مینٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ بولتی ہے اچھا تو یہ بات ہے، میں سمجھ گئی، تو تم ایک کوکروچ ہو ہے نا، جو بات سوچن اور اینٹینا گل بھی سن رہے تھے۔ تمہارے پاس جیسے موومنٹ ہے یا ہیلنگ ایبلٹی ہے یہ بس کوکروچ کے پاس ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں نے ایسی خطرناک ہیلنگ نہیں سنی تھی جو گلے پر کٹ لگنے کے بعد بھی خود کو ہیل کر سکے ایسی ایبلٹی۔ اور پھر اینٹینا گل سے پوچھتی ہے آخر تم نے وہ کیسے کیا، اور پھر اینٹینا گل کو وہ پرانی باتیں یاد آتی ہیں جہاں وہ مر
مرنے کے قریب تھی اور پھر سے زندہ ہو گئی تھی، اور پھر بعد میں پروفیسر اور باقی سب نے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا تھا، جہاں انہیں پتہ چلا ہے کہ یہ ملٹیپل کوکروچ کے ڈی این اے سے انفیکٹڈ ہوئی ہے۔ وہ کوکروچ تقریباً 1000 سے زیادہ تھے۔ ویسے تو اس کا سکسیس کا چانس بہت کم ہے، لیکن تم کسی طرح سے زندہ رہی۔ اور پھر ہم اس ٹائم کا سین دیکھتے ہیں جہاں پروفیسر اینٹیناگل کو اس کا اسائنمنٹ دے رہا تھا، اور یہ سب پروفیسر ہی بول رہا تھا اینٹیناگل سے، وہ پہلی والی باتیں، جہاں پروفیسر بولتا ہے کہ تمہاری ایبلٹی کافی خطرناک ہے لیکن تمہیں اس کو یوز کرنا نہیں آتا، تو تمہارا اسائنمنٹ یہ ہوگا کہ تم اسے فلی کنٹرول کرو۔ اور اینٹیناگل کو سمجھاتا ہے کہ تم 1000 سے زیادہ کوکروچز کے ڈی این اے انہیل کر چکی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک نیوکلیر بوم کو بھی سروائیو کر سکتی ہو، تمہارے پاس ایسی خطرناک ریجنریشن ایبلٹی ہے۔ لیکن اینٹیناگل بولتی ہے اگر میں اسے کرنے میں کامیاب بھی ہوئی لیکن پھر بھی مجھے یہ پاور پسند نہیں ہے، لیکن اب سے میں اسے یوز کروں گی۔ اور پھر ہمارا سین پریزنٹ میں آتا ہے جہاں اینٹیناگل ریڈی تھی فائٹ کے لیے، اور وہ مینٹس سوچ رہی تھی، اور پھر ہم اس مینٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی سے بولتی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ یہ اس کا وہ دوسرا ٹیچر تھا، وہ پہاڑ پر کھڑا ہوا آدمی، اور مینٹس گل اس سے بولتی ہے کہ میں ایک ایسی یونیک ایبلٹی والے سے ملی ہوں، اب مجھے پتا نہیں اس سے کیسے ڈیل کروں۔ جو بات سن کر اس کا ٹیچر اس کو بولتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے اکثر ایسے دشمن بن جاتے ہیں جو کہ کچھ الگ ہوتے ہیں اور یونیک ہوتے ہیں، یہ بہت اچھا ہوتا اگر ان کو کھا لیا جائے، لیکن ابھی کے لیے ہمارا ٹارگٹ ہی ہماری پہلی ذمہ داری ہے، تو ابھی کے لیے تم نے بہت ان کا دھیان کھینچ لیا تو ان کو چھوڑو اور اپنی اولڈ ٹیم کو جوائن کرو۔ جو بات سن کر وہ مینٹس لڑکی بھی وہاں سے بھاگنے لگ جاتی ہے، ان پر کچھ سلیشز مار کر سوچن اور اینٹیناگل پر، جو دیکھ کر سوچن بولتا ہے کہ وہ بھاگ رہی ہے، رکو اسے، اور اس کے پیچھے جانے لگ جاتا ہے، تو اینٹیناگل بولتی ہے کہ تم اس کے پیچھے جاؤ، وہ کہیں اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دے، اور میں یہاں جو زخمی ہے ان کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہوں۔ سوچن بھی ٹھیک ہے بول کر اس کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ اینٹیناگل پھر سوچتی ہے کہ یہ لڑکیاں ابھی چھوٹی ہے، جیسے ایک اسکول گرل جو ہوتی ہے اس ایج کی ہے ابھی، لیکن اتنے ایج میں اتنی خطرناک پاور ہے اس کے پاس، تو یہ ہوتا ہے فوڈ ٹریننگ کا اثر۔ اور پھر ان زخمیوں کو دیکھ کر بولتی ہے کہ پہلے مجھے انہیں یہاں سے لے جانا ہوگا، ان کی جان خطرے میں ہے ابھی، اور پھر میں اس بارے میں سوچوں گی۔ ویسے سوچن نے کہا تھا کہ اس نے ہانزو اور اسکورپین گل کو بلایا ہے، آخر وہ اب تک آئے کیوں نہیں۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم اسکورپین گل اور ہانزو کو دیکھتے ہیں، جن کو کوئی بول رہا تھا کہ میں ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ تم سب لوگ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو، لیکن اب دیکھ کر تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے دوستوں کی مدد کرنے جا رہے ہو، جہاں میوا پہلے سے ہے۔ اور اس لڑکے نے ایک بڑا آدمی اپنے کندھے پر اٹھا رکھا تھا، اور یہ کافی اسٹرانگ بھی لگ رہی تھی یہ لڑکی، اور جس کو اٹھا رکھا تھا وہ تو بیچارہ درد سے کاپ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر اسکورپین گل بولتی ہے کہ مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا تم کون ہو، لیکن یہ اچھا ہوگا کہ پہلے تم اس آدمی کو نیچے اتارو اور پھر ہم سے بات کرو، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ مر جائے گا۔ وہ لڑکی بھی اس کو طرف دیکھ کر بولتی ہے ہاں تم ٹھیک ہی بول رہی ہو، یہ بول کر اس پر اور فورس اپلائی کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس لڑکے کی کمر بھی ٹوٹ جاتی ہے اور پیٹ وغیرہ سے خون بھی نکلنا شروع ہوتا ہے، جو دیکھ کر اسکورپین گل اور ہانزو سیریس ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ لڑکی اس کو سائڈ میں پھینک کر بولتی ہے کہ یہ لو، میں نے اسے اب نیچے پھینک دیا، اب تم خوش ہونا، اور یہ بول کر کافی ہنس بھی رہی تھی، جو دیکھ کر اسکورپین گل اس کو گالی دیتے ہوئے اس پر اٹیک کر دیتی ہے، جو دیکھ کر ہانزو بولتا ہے کہ تم اسی طرح سے ریکلسلی اس پر اٹیک نہیں کر سکتی، لیکن اس لڑکی نے بڑی آسانی سے اسکورپین گل کا اٹیک اپنے ہاتھوں سے روک لیا تھا، اور بولتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے اسٹرینتھ کو دکھانے میں کافی ماہر، میں بھی اسی طرح سے ہوں، میں بھی اپنی طاقت کو دکھانا زیادہ پسند کرتی ہوں، تو کیا اب تم دیکھنا چاہتی ہو کہ ہم دونوں میں سے کون زیادہ اسٹرانگ ہے۔ یہ وہ بڑے ہنستے ہوئے بول رہی تھی اسکورپین گرل سے، اور اسی کے ساتھ یہ چیپٹر یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔